اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دیکھیں، بلوچستان کے تمندار، سردار، جاگیردار کی داستانیں تو بہت مشہور ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ان سرداروں کی جو پرائیویٹ جیلیں تھیں ان کو توڑا گیا، وہاں سے لوگوں کو آزاد کروایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپریشن ہوا بلوچستان میں، کہ یہ بلوچ سردار اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، اور اس آپریشن کے اندر جو نقصان ہوا ہے وہ کافی نقصان تھا اس زمانے میں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بلوچستان کا معاشرہ آج اس صدی میں بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ وہاں ان کے اپنے جرگے ہیں، اپنی عدالتیں ہیں، اپنی جیلیں ہیں، اپنے فیصلے ہیں۔ بلوچستان میں مرکزیت، وفاقی حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا ایک بازار وہاں گرم ہے۔ وہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں، انہیں کون سا اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اب تو یہ بھی علم میں آیا ہے کہ وہاں پہ امریکن اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ میں جو 2 روز پہلے ایک سانحہ ہوا ہے بلوچستان میں اس کی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، وہ سانحہ جو ہے اس طریقے سے ہوا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا میلہ لگا کر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک معصوم کسی کی بیٹی تھی جس کے 5 بچے تھے، ایک وہ بندہ تھا کہ جس کے کچھ 7 بچے تھے۔ وہاں کے سرداروں نے، تو سردار بھی پکڑا گیا ہے، سنا ہے اطلاع کے مطابق کہ سردار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تقریباً کہ 40-50 لوگ ڈالوں اور گاڑیوں میں ان کو اغوا کر کے ایک میدان میں لے کے آئے ہیں۔ وہاں پہ ایک میلہ لگایا گیا ہے، اور اس میلے کے درمیان اس خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور وہ جو صاحب تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کون لوگ ہیں یہ کس جہالت کے دور میں بس رہے ہیں؟ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ جو سوشل میڈیا میں وائرل ہوا ہے، اور دیکھیں جو اس کو وہاں پہ کلوز کر رہے تھے، جو وہاں پہ اس کو اس ٹائم پکچرائز کر رہے تھے، ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آئی۔ بہت بے غیرت لوگ تھے۔ کیا ان کی ماں، بہن، بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ ایک معصوم عورت کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جس کے 5 یا 7 بچے ہیں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کون سا جہالت کا دور ہے؟ ہم 16ویں 17ویں صدی کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن سندھ کے اندر اور بلوچستان میں اب تک وہ جہالت کا معاشرہ موجود ہے۔ سندھ میں بنی کر دی جاتی ہے وہ بچی جس کا بیچاری کا قصور نہیں ہوتا، اور بلوچستان میں انہیں فوری طور پر اسکواڈ کے سامنے رکھ کے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم جس جمہوری دور سے گزر رہے ہیں، جمہوری حکومتیں موجود ہیں، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی ایک سردار ہیں، اور سردار ہونے کے باوجود ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، جو انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی پاکستان میں واحد پارٹی ہے۔ لیکن وہ ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ انہیں ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ واقعہ ہو چکا تھا تو ہونے کے بعد فوری طور پہ آئی جی پولیس بلوچستان، ایف سی اور سارے اداروں کو اسی وقت وہاں پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بات تو اتنی تھی کہ یہ وقوع ہونے سے پہلے ہی اس کو سنبھال لیا جاتا، ان کی جانیں بچائی جاتی، لیکن نہیں۔ بلوچستان کے معاشرے میں سب سردار ایک جیسے ہیں۔ یہ تو کسی اور سردار کے علاقے میں واقعہ ہو گیا ہے نا، تو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے اوپر جتنا بھی پریشر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے اس سردار کو گرفتار کروایا ہے۔
وہاں کے لوگوں کو گرفتار کروایا ہے جو اس ٹائم موجود تھے. تقریباً 11 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کی عزت اور احترام اسلامی معاشرے میں ایک اہم ستون ہے، اور ان کے فیصلے بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، یہ ایک قسم کی وہاں کے جو سردار ہیں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. جب ان کے اپنے قانون ہیں، اپنی عدالتیں ہیں، اپنا سب کچھ ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ آئی جی بلوچستان کو بلائیں یا وہاں کے جج صاحبان کے سامنے یہ مقدمات پیش کریں. لیکن بات اتنی آ رہی ہے کہ وزارت داخلہ جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وفاق کی رٹ بلوچستان میں موجود ہے؟ وہ کسی آئی جی کو، ڈی پی او کو یا کسی کو بلا سکتی ہے؟ کچھ کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی. ان کا اپنا قانون ہے، اپنی بات ہے ان کی. وہ اپنے قانون کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں وہاں کے سردار. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے بہت دردناک اور خوفناک سانحہ ہے، اور پھر اس کو جو سوشل میڈیا میں وائرل کیا گیا ہے، اس کے بعد عام گھروں میں کیا تاثر جا رہا ہے. جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس دجالی فتنے کے دور میں ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو اس طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والوں میں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں اور وہ تماشا لگاتے ہیں وہاں پہ. شرم آنی چاہیے. حکومت اور اداروں کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس وقت گلوبل ورلڈ کا وہ حصہ ہیں جہاں پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، لیکن جہالت کا وہ دور ہے ہمارے پاس کہ جسے آج تک اس معاشرے کو ہم ٹھیک کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگر یہی ویڈیو، یہی فلم جو ہے وہ پوری دنیا میں نشر ہو چکی ہے، آپ بتائیں کہ ان امن کے پیروکار لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے ہماری. وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود بلوچستان کا ایک دورہ کریں، وہاں کے سرداروں کو بلائیں، وہاں کے تمنداروں کو بلائیں، اور بلا کر ایک تو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں ایک بہت بڑا جرگہ کیا جائے کہ وہاں کے لوگوں کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر دہشت گردی کیوں نہیں بند کرواتے؟ آپ اتنے پاورفل سردار ہونے کے باوجود دہشت گردی بند نہیں ہو سکی. دوسرا ہے کہ وہاں کا جو پولیس کا نظام ہے اس کے بارے میں وفاق کو سوچنا ہوگا کہ وہاں پر اگر ضرورت ہو تو پولیس کو کیسے بلایا جائے. وہاں جتنے بھی سردار ہیں ان کے علاقوں میں تو پولیس کا آنا جانا ویسے ہی ممنوع ہے، لیکن جیسے وفاق کی رٹ دوسرے صوبوں میں موجود ہے، ایسے ہی بلوچستان کے تمام علاقوں میں وفاق کی رٹ ہونی چاہیے. اور جو فتنہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، جو ہندوستان کی طرف سے ہے، اور ہمارے وہاں پر دہشت گردوں کے ذریعے بلوچستان کی حکومت اور وفاق کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر قابو ڈالنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام فورسز کو بلوچستان میں امن کے لیے بھیج دیں، اور جب تک امن قائم نہ ہو اس وقت تک ہماری فورسز وہاں پر اپنا ڈیرا جمائے بیٹھیں. اور اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی دخل اندازی ہوتی ہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ہم بھی ان کے علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوں، اور ہندوستان کی حکومت کو ایک سبق سکھانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی حوالے اب تک بلوچستان میں دہشت گردی کے آ رہے ہیں اس میں صرف اور صرف ہندوستان ملوث ہے، شامل ہے. حکومت کو سوچنا ہوگا، وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.